السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن۔ آج میں آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں جو عشق مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کے لیے قربان کر دی گئی مال و دولت، ایک صحابی کا واقعہ بیان فرماتا ہوں، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ۔ اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس قسم کے واقعات، اسلامی تعلیمات و تفاسیر و احادیث اور میراث کے بارے میں اور علم فقہ کے بارے میں میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ شخصیت و مناقب، جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ایک بات کلی کے سامنے آتی ہے، ایک ابدی حقیقت کا نقشہ لوح دل پر خود بخود منقش ہو جاتا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے حقیقت ایمان کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گئے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے مر مٹے کہ آگ کے دریا میں ڈوب کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پار لگے اور کامیابی سے پار لگے۔ وہ عشق خدا و مصطفیٰ میں اتنے غرق ہو گئے کہ عشق نے مال کا تقاضا کیا تو مال پیش کر دیا، اولاد کا تقاضا کیا تو اولاد پیش کر دی، تو یہ اپنی جان کا نذرانہ بلا تأمل پیش کرنے میں نہ ہچکچاتے بلکہ روتے تھے کہ اے اللہ، تو نے صرف ایک ہی جان عطا کی ہے، اے کاش اگر 1000 جانیں عطا کرتا تو ایک ایک کر کے تیرے سامنے پیش کرتے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تو یوں گویا ہوئے کہ اگر میرے جسم کے بالوں کے برابر میرا رب مجھے جانیں عطا فرماتا تو سب کی سب میں اس کے راستے میں قربان کر دیتا۔ ایک نہیں سینکڑوں اصحاب رسول ایسے تھے جو جذبہ شہادت سے ہمہ وقت سرشار رہتے تھے، وہ تمنا بھی کرتے تھے اور سچے دل سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ شہادت کی موت میسر آ جائے۔ وہ یوم شہادت کو محبوب کی ملاقات کا دن تصور کر کے مچل جاتے تھے کہ کل میدان کارزار سجے گا اور میری جان میرے رب کے راستے میں قربان ہوگی، میرے لیے کل موت نہیں یوم عید سعید ہوگا۔ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اور یا ہونا۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی عاشق صادق کی شخصیت سے متعارف کرانا چلے ہیں جس نے ایک ایسے قابل رشک انداز میں جام شہادت نوش کیا کہ شہادت خود آنگش بدندان ہو گئی کہ ایسا قابل فخر سپوت تو میں نے کبھی نہیں دیکھا جو اپنے رب کا ایسا دیوانہ ہو اور اپنے رسول کا ایسا عاشق ہو۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں، آپ مدینہ کے مشہور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا پورا نام خبیب ابن عدی ابن مالک تھا۔ آپ کا تعلق مدینہ کے انصار سے تھا۔ اسلام کی پہلی عظیم جنگ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اس غزوہ میں آپ مجاہدین اسلام کے مال و متاع کے نگران مقرر ہوئے اور عملی جنگ میں بھی حصہ لیا۔ مشرکین کا ایک بڑا سورما حارث بن عامر ابن نوفل آپ ہے کی تلوار سے جہنم واصل کیا۔ اس طرح
آپ بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے بدری صحابی ہونے کا جلیل القدر شرف بھی رکھتے تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل ہی آپ اسلام قبول کر چکے تھے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کو غزوہ احد میں بھی شرکت کا اعزاز حاصل تھا۔ خبیب بن عدی وہ پہلی شخصیتیں ہیں جنہیں کافروں نے سولی پر لٹکایا۔ اس سے قبل کسی مسلمان کو اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ آپ ٹرینڈ سیٹر شخصیت ہے جنہوں نے سوئی دار جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کا رواج ڈالا۔ اس کے بعد آنے والے تمام مظلوم شہیدوں نے اس سنت خبیب کی اتباع کی اور جان افریق کے سپر کرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں 2 نماز کا نذرانہ پیش کیا۔ تمام محدثین نے آپ کی شہادت کا المناک واقعہ اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع صحیح سے حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا واقعہ اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جاسوسوں کا ایک لشکر بھیجا جس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کو مقرر فرمایا۔ یہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ مکہ اور عثمان کے درمیان پہنچے تو قبیلہ حذیل کی بنو لحیان شاخ میں اس گروہ کا ذکر کیا گیا۔ بنو لحیان نے اپنے سورمار 100 ماہر تیر اندازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لشکر کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بنو لحیان کے یہ تیر انداز مجاہدین اسلام کے قدموں کے نقوش پر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں یہ لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس مقام پر ان کو مدنی کھجور کی گٹھلیاں ملی جو مجاہدین اسلام مدینہ سے کھاتے چلے آ رہے تھے۔ کفار نے کہا کہ یہ تو یثرب کی کھجوریں ہیں۔ پھر وہ انہی کھجوروں کے نشانات پر چلتے چلتے لشکر اسلام تک پہنچ گئے۔ سالار لشکر اسلام جناب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اور آپ کے سپاہیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ سب ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور بنو لحیان نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ پھر انہوں نے مجاہدوں سے کہا کہ ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ٹیلے سے نیچے اتر آؤ گے تو تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ لشکر کے سالار عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا اما انا فلا انزل فی ذمت کافر، اے مجاہدین سن لو میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ پھر دعائیں فرمائی اللہم اخبر عنا نبیک، اے میرے رب ہمارے خبر اپنے نبی کو دے دے۔ یہ دعا مانگ کر یہ جانثاران اسلام کافروں کے ساتھ ٹکرا گئے۔ بنو لحیان کے گیدڑوں پر یہ خدا کے شیر جھپٹے، گمسان کارن پڑا، تیر اندازی ہوئی۔ کافروں نے اسلامی لشکر کے سالار اور ان کے ساتھ ساتھی کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور ہر ایک مجاہد ٹیلے پر ہی موجود تھے اور محفوظ رہے۔ بنو لحیان کے تیر اندازوں نے ان سے بہت پختہ وعدہ کیا کہ اگر تم نیچے آ جاؤ تو ہم تمہیں امان دے دیں گے۔ اس پختہ یقین دہانی پر وہ نیچے اتر آئے۔ بنو لحیان نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں کمانوں کی ڈوریوں سے باندھ دیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو تیسرے مجاہد تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی وعدہ خلافی ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کی مگر وہ اڑ گئے، ان کے ساتھ جانے پر نہیں مانے۔ کفار نے انہیں وہیں قتل کر دیا اور یہ لوگ حضرت خبیب بن عدی اور زید رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ انہوں نے ان دونوں مجاہدوں کو مکہ میں بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا۔ یہ وہی حارث ہے جسے آپ خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں جہنم واصل کیا تھا۔ حضرت خبیب حارث کے بیٹوں کے پاس ہی قید رہے حتیٰ کہ جب حارث کے بیٹوں نے آپ کو شہید کرنے کا عزم مصمم کر لیا تو آپ نے حارث کی بیٹیوں میں سے کسی سے استرا مانگا تاکہ وہ زیر ناب بالوں سے پاک ہو سکے۔ لڑکی نے انہیں استرا دے دیا۔ حارث کی بیٹی کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنے بیٹے سے بالکل بے دھیان ہو گئی۔ میرا بیٹا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھا، میں نے اچانک خبیب کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں استرا تھا، میرا بیٹا اس کی ران پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس پورے منظر کو دیکھ کر میں بہت گھبرائی کہ اب میرا بیٹا تو خبیب قتل کر دے گا۔
جب خبیب رضی اللہ عنہ نے میری اس پریشان کیفیت کو دیکھا تو مجھے کہنے لگا کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں آپ کے بچے کو قتل کر دوں گا؟ میں انشاءاللہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ حارث کی بیٹی کا اپنا بیان ہے کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ جیسا نیک اور پارسا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں انگوروں کے بڑے بڑے خوشے تناول کرتے ہوئے بچش میں خود ملاحظہ کیا، اس کے باوجود کہ مکہ میں اس وقت نہ انگوروں کا موسم تھا اور نہ ہی کھجوروں کا۔ اسے رزق اس کا رب عطا فرماتا تھا۔ حارث کے بیٹے اسے حرم مکہ سے باہر حل میں مقام تنعیم کے پاس قتل کے لیے لے کر گئے۔ اس قتل کی انہوں نے بہت نشر و اشاعت کی اور پورے مکہ کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ سولی کے پاس پہنچ کر اس عاشق صادق نے حارث کے بیٹوں سے کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ جب نماز دوگانہ پڑھ کر پارے ہوئے تو ان کفار سے فرمایا اگر تمہارے خیال میں یہ نہ آتا کہ میں موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز کو اور لمبا کرتا۔ حضرت خبیب اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قتل کیے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی تاریخ ڈالی۔ پھر اس شہید و فانی اپنے رب کی بارگاہ میں ان وارا خلاف کفار کے لیے بد دعا فرمائے اللہم احصهم عددا، اے اللہ ان کفار کو ایک ایک کر کے قتل فرما۔ پھر جب سوئے مقتل متوجہ اور سولی پر جول جانے کے لیے گئے تو مردانہ وار تشریف لے کر گئے، اس شان سے مصلوب ہونے کے لیے گئے جو بہت قابل رشک شان تھی۔ کسی نے ایسے موقع کے لیے کہا تھا جس دہت سے کوئی مقتل کو گیا یہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ ایک سکینت تواری تھی آپ کے چہرے پر اور اپنے سولی پر چڑھائے جانے کا کچھ یوں قصیدہ پڑا ما ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ ویشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میں مسلمان قتل کیا جا رہا ہوں، جس پہلو پر بھی گروں گا میرا گرنا اللہ کے لیے ہی ہوگا، میرا قتل کیا جانا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اگر وہ چاہے میرے ہر کٹے جسم کے ٹکڑے میں برکت ڈال دے۔ پھر عقبہ ابن حارث آپ کے قتل پر آمادہ ہوا اور آپ کو قتل کر دیا۔ یہ طویل روایت امام بخاری رحمہ اللہ روایت فرمائی، بعض دیگر کتب میں بھی روایت ہے جو آپ کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے بوقت شہادت دعا فرمائی اللہم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اے اللہ تو ان کی گنتی فرما، ان کو چن چن کر قتل فرما اور ان میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ یہ تنہا فرزند توحید اپنے اطراف و جوانب میں جب نظر دوڑاتا ہے تو اسے اپنا کوئی نظر نہیں آتا، ہر طرف دشمنوں پر ہی نظر پڑتے ہے۔ دعا کرتے ہیں اے میرے مولا میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیکھ پا رہا جو تیرے نبی کو میرا سلام پہنچا سکے، میرے رب تو ہی میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے۔ جب جبریل امین اس سانحہ کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوئے تو موسیٰ ابن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا وعلیک السلام، اے خبیب تمہیں قریش نے قتل کر دیا ہے۔ جب عشق اس انتہا کو پہنچ جائے کہ خبیب یوں کہے کہ مجھے اپنی جان دینا تو گوارا ہے مگر اپنے محبوب کے قدموں میں ایک معمولی سا کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے، تو پھر عاشق کا سلام محبوب تک کیسے نہیں پہنچے گا؟ خبیب نے کتنے دور سے سلام بھیجا، اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کا سلام سرکار تک پہنچا دیا۔ واہ واہ! جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کو آپ کا جسم لینے کے لیے مکہ روانہ فرمایا تو آپ نے رات کی تاریکی میں درخت پر چڑھ کر جب رسی کاٹی تو قبل اس کے کہ عاشق کا وجود زمین پر لگتا فرشتوں نے پہلے اٹھا لیا اور اس مقام پر لے گئے جہاں کا یہ جسم مستحق تھا۔ اس لیے حضرت خبیب بن عدی کا مزار زمین پر کہیں نہیں ہے، اس لیے آپ کو بلیغ الارض کا لقب عطا ہوا۔ خبیب وہ شہید وفا ہے جس پر مکہ کے ہر پر نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے تلواروں تیروں چھریوں کے وار کیے، جس میں اطہر کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے رہے، کوٹی پیٹ کو کاٹ رہا ہے، کوئی بازو کوئی پیٹ کو کاٹ رہا ہے، کوئی بازو اور ٹانگوں سے گوشت کھینچ رہا ہے، ایک فرد اور بدر کے تمام شکست خوردہ اس سے بدلے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔